اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کہتے ہیں کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی اسرائیل کی مرضی سے ہوگی، صرف ان ممالک کی افواج تعینات ہوں گی جو ہمیں منظور ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمڈ فورس میں پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں یا توجہ نہیں دی۔ کتنی بڑی خبر ہے کہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ نمبر ایک تو یہ خبر پہلے آ چکی کہ ترکی کی افواج کو اسرائیل تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ آئی ایس ایف کا حصہ ہوں گی، جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورس ہے۔ لیکن پھر اسرائیلی جریدہ ہی خبر لگاتا ہے کہ پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کی فوجیں ہوں گی، یعنی اسرائیل کو ترکی کی فوج قبول نہیں ہے، حالانکہ ترکی تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو پاکستان کی فوج قبول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ تو اب اس سلسلے میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر مشرق وسطیٰ میں مسلسل دورے کر رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود بولا ہے کہ ہم تمام لوازمات پورے کر رہے ہیں، جس کے بعد آئی ایس ایف کی تعیناتی ہوگی غزہ میں، جو پھر ٹنلز ختم کرے گی، جو فلسطینیوں کو نہتا کرے گی، ان سے ہتھیار لے گی اور اسرائیلی بارڈر کی حفاظت کرے گی، تاکہ اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی خطرہ اس خطے سے نہ رہے۔ بہت پہلے سے پتہ ہے کہ پاکستان جی ایچ کیو کی جنرل آصف منیر کی یہ خواہش ہے کہ انہیں مشرق وسطیٰ میں ایک لارجر رول ملے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اندر اگر پاکستانی ٹروپس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ امریکن پالیسی کے پوری جو ویسٹ کی پالیسی ہے، ایون اسرائیل کا جو ورلڈ آرڈر ہے یا ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس کے قریب آ کے ان کو ایک رول پلے کرنے کا موقع ملتا ہے، جو پھر پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے، فردر ان کو انٹرینچ کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان کا جو رجیم اور حکومت ہے، جسے شریف زرداری عاصم بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کہ پاکستان کے اندر کے لوگوں کی تائید اور سپورٹ اور اس کے اندر کا جو کنسنسس ہے، اس کی امپورٹنس بہت کم ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومتیں چلتی ہیں وہ در حقیقت باہر کی سپورٹ سے چلتی ہیں، پاکستان کے لوگوں کا اس میں انپٹ نہیں ہے۔ یہی ہے کویسچن سوورینٹی کا، کہ پاکستان کے لوگ اس طرح سے سوورن نہیں ہیں جس طرح سے ہندوستان کے لوگ سوورن ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے، میں مسلسل اس کی طرف اشارے بھی کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو مشکل قسم کے سوال اس کے ساتھ تتھی ہیں، ان کی وجہ سے میں بار بار یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جب فائنل مومنٹ آئے گا تو جی ایچ کیو کے اندر ایسی سین وائسز ہوں گی جو کہیں گی کہ ہمیں اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولے لال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس بات کا تو آپ کو علم ہے کہ غزہ میں فی الحال جنگ بندی ہے، اور یہ جنگ بندی ٹرمپ کے 20 نکاتی 20 پوائنٹ پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عمل میں لائی گئی ہے۔ اور اس میں نے آپ کو کئی پروگرام کی بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان نے اس کو ہول ہارٹیڈلی، ایون وداؤٹ کنسلٹنگ ہز اون کنٹری مین، انہوں نے اس کی حمایت کی تھی۔ امریکہ میں ٹرمپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر اس پر عمل درآمد ہوا، اور اس سے پھر اسرائیل کو اس کے جو ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، وہ واپس ملے۔ اب اس 20 پوائنٹ پروگرام میں یہ بھی تھا کہ غزہ کو ڈی ملیٹرائز کرنا ہے اور حماس کو نکال باہر کرنا ہے۔ اب جنگ بندی تو ہو چکی ہے، اب اس کے جو دوسرے پوائنٹس ہیں اس پر عمل درآمد ہونا ہے۔ غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، اس کی تعمیر نو کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس پر $50 بلین کا خرچ آئے گا، گاڈ نوز بیٹر۔ ویسے تباہ و برباد تو ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے جو ٹیمپرری گورنمنٹ بنائی جائے گی، جو کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے غزہ میں، وہ کون ہوگی؟ اس کے لیے اسرائیل نے ایک بات تو صاف کر دی ہے کہ آگے سے حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا غزہ میں، اور حماس ول ہیو ٹو لے ڈاؤن دیئر آرمس۔ تو اس کے لیے
उससे हथियार छीनने के लिए और गजा में अमन अमान बर्पा करने के लिए एक टेम्पररी फोर्स बनाई जाएगी। मैं एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अज़रबैजान, ये तीनों ममालिक मिलकर ये काम करेंगे। अब पाकिस्तान में ये चेमिंगोयाँ हो रही हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की फ़ौज अमन अमान कायम करने के लिए गजा की तरफ रवाना हो जाएगी। अब पाकिस्तान की तो चांदी ही चांदी है। एक तो इस तरह से वो ट्रंप की खुशनौदी हासिल कर लेते हैं, ट्रंप खुश होता है कि उसका कहना मानते हैं, और इवन अदरवाइज जो मुस्लिम ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, वो नहीं चाहेंगे कि ये काम इसराइल करे किसी भी तरह से। इसके लिए वो मुस्लिम फोर्सेस को पसंद करेंगे। अब उसमें कौन, अब इसमें तुर्की ने अपना नाम दिया, तो इसराइल ने ये साफ कर दिया कि तुर्की हैज़ गॉट नो रोल टू प्ले इन इट। तो ये भी बात इसराइल ने साफ कर दी कि मुस्लिम फोर्सेस जो होंगी गजा में, वो उसकी पसंद की होंगी। और इसमें अभी ये दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान ने तो अपना जो है रजामंदी जाहिर कर दी है कि हम तैयार हैं, और एक आध दिन में इसका ऐलान हो जाएगा। अब अगर जो एक बहुत बड़ी इफ है इसमें कि अगर हमास वालों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? जाहिर है फिर कन्फ्रंटेशन होगी, तसादम होगा, जंग होगी और लाशें गिरेंगी। तो वो लाशें गिरेंगी फ़लस्तीनियों की, और गिराने वाला कौन होगा? पाकिस्तान, अज़रबैजान, इंडोनेशिया। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, मैं कई प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। 1970 में जॉर्डन का जो किंग था, किंग हुसैन, उसको चैलेंज किया था फ़लस्तीनियों ने, तो उनसे बचने के लिए उसने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, और उस वक्त जनरल यह्या खान प्रेसिडेंट था। उसने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक की निगरानी में एक फ़ौज भेजी थी, जिसने इसको इस पूरे एपिसोड को ब्लैक सितंबर कहा जाता है, क्योंकि ये सब कुछ सितंबर के महीने में हुआ था 1970 को। पाकिस्तानी फ़ौजों ने 25,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया था। अब हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ अगेन। अब वैसे तो मैं अगर ही कह रहा हूँ, क्योंकि यू कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट फ्यूचर। अगर हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो फिर इनकी लाशें गिराने वाले होंगे पाकिस्तान, अज़रबैजान और इंडोनेशिया। अज़रबैजान तो इवन अदरवाइज इसराइल का दोस्त है, आपको मालूम है। उसके लिए तो अज़रबैजान 100% अच्छा है कि उसको जो है मतलब ये चांस दी जाए कि वो फ़लस्तीनियों का कत्ल करे। पाकिस्तान के लिए भी इसराइल ने हाँ कर दी है, और इंडोनेशिया के लिए भी, और तुर्की के लिए उसने इनकार कर दिया है। अब देखें 2-4 दिन में इसका पता चल जाएगा। वैसे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, अब गवर्नमेंट तो वैसे कह रही है, यानी वो उसको ट्विस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट मीडिया है वो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान विल रिप्लेस इसराइल। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान विल वर्क अंडर इसराइल इज गोइंग टू बी सीन वेरी नियरली। हमारी फौज का नाम आ रहा है कि वो इसराइल की हिफाजत करेगी बॉर्डर पे खड़ी होकर। ये हमारी फौज का नाम इसराइली जरीदे दे रहे हैं कि वो आ रहा है, ये फौजें हो सकती हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, और अगले दिन इस खबर के शहबाज शरीफ का सऊदी अरब जाना, डॉट खुद कनेक्ट हो जाते हैं कि किस किस्म की बातचीत हो रही है। अरब ममालिक अफवाज नहीं भेजेंगे, उसकी वजह अरब ममालिक पैसा खर्च करेंगे। अब तक जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है
وہ ہے جی 50 ارب ڈالر لگے گا غزہ کی تعمیر نو میں. کتنا؟ 50 ارب ڈالر. پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 130-135 ارب ڈالر ہے. 50 ارب ڈالر صرف غزہ کی تعمیر نو پہ عرب ممالک لگانے جا رہے ہیں. میں سعودی عرب ہوگا، شاید قطر ہوگا، یو اے ای ہوگا، اور ممالک ہوں گے. شاید مصر سے بھی کہا جائے تم بھی کچھ لگاؤ، حالانکہ وہ تو ٹیکنیکلی افریقی ملک ہے لیکن مشرق وسطیٰ میں ہی اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو پیسہ لگا رہے ہیں عرب، تو وہ پیسہ بھی لگائیں، وہ فوجی بھی بھیجیں. میرے خیال میں وہ ڈبل کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. لیٹ دی انڈونیشین ٹروپس، لیٹ دی ایجپشین ٹروپس، لیٹ دی آذربائیجانی ٹروپس بھی پارٹ آف اٹ. ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان دی اینڈ میرا یہ انالیسس جو ہے وہ غلط ثابت ہو. اب اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں. تقریباً 7-8 دن پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن ٹروپس کا آفیشلی طور پہ جن ملکوں سے جو ایٹ لیسٹ میڈیا میں تھا، اسرائیلی میڈیا میں تھا، امریکن میڈیا میں تھا، عرب میڈیا میں تھا، جنہیں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے کانٹیکٹ کیا، اس میں ایجپٹ تھا، اس میں ترکی تھا، اس میں یو اے ای تھا، اس میں انڈونیشیا تھا، اس میں آذربائیجان تھا. اب میں نے آپ کو یہ بھی اس وقت بتایا تھا کہ انڈونیشیا کے جو صدر ہیں، جو جنرل ہیں اور جو سہارتو کے داماد رہے ہیں، جنرل سہارتو کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، جن کی فوج نے انڈونیشیا کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو، 1 ملین سے زیادہ انڈونیشین کا 1960s میں قتل عام کیا. پرابوو سوبیانتو اسی فوج کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. اس وقت انہیں سڑکوں پہ شورش کا سامنا ہے، پولیٹیکل ڈسٹربنس ہے. آپ نے مائکرو فون جو نے کیپچر کر لی تھی آواز، جب انہوں نے شرم الشیخ میں ایجپٹ میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ میں آپ کے صاحبزادوں سے، ایرک وغیرہ سے ملنا چاہتا ہوں بیکاز مجھے بہت سا پرابلم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں. اور پرابونتو سوبیانتو نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ٹروپس پلیسمنٹ پلان میں 20,000 انڈونیشین ٹروپس جو ہیں ان کی غازہ کے اندر پلیسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ فیکٹس میں آپ کو کچھ کسی حد تک پہلے بتا بھی چکا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آذربائیجان جو ہے وہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایلائی ہے اسرائیل کا. اور میں نے اس سے پہلے ابھی اسرائیل کی آبجیکشن ٹرکش ٹروپس پہ آئی نہیں تھی فارملی. اب تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے ٹاپ ڈپلومیٹ نے مخالفت کر دی، نیتنیاہو نے مخالفت کر دی، اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کر دی ہے. لیکن جب یہ مخالفت سامنے آئی نہیں تھی تو بھی میں نے یہ کویسچن ریز کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس ترکش جو ٹروپس ہیں ان کی پریزنس پہ اسرائیلیز کو بہت زیادہ اعتراض اور آبجیکشن ہو سکتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.